اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ الحمدللہ ہماری گفتگو کتاب الودیعہ میں ہے۔ پچھلے درس کے آخر میں ہم نے آپ کو بتایا کہ کچھ ایسے موارد ہیں جہاں پر امین صاحب ضامن ہوتا ہے۔ وہ کون کون سے موارد تھے؟ ایک مورد یہ تھا کہ مالک کہتے کہ مجھے اپنی چیز دو، پھر بھی نہیں دیتا تو بھی ضامن ہے۔ اور دوسری صورت یہ تھی کہ یہ بغیر کسی مجبوری کے وہ امانت پھر کسی اور کے پاس امانت رکھتا ہے، چاہے بیوی کے پاس رکھے، بیٹے کے پاس رکھے، تو بھی یہ ضامن ہے۔ خوف کی صورت میں وہ ایک عادل کے پاس جو ہے امانت رکھے گا۔ اس کے بعد پھر فرماتے ہیں کہ اگر یہ اس امانت میں کسی اور کو بھی شریک کر کے بھائی تم بھی اس کی نظرداری کیا کرو، ایسی صورت میں کہتے اس میں بھی ضامن ہے، کیونکہ اس کو غیر کو شریک کرنے کا حق نہیں تھا۔ وہ غیر جو بھی ہو، بیوی ہو، بچہ ہو، بھائی ہو، کچھ، البتہ ضرورت تو ایجاد کی ماں ہوتی ہے، ضرورت کی صورت میں یہ کر سکتا ہے۔ اچھا، اگر وہ سفر میں لے جائے اپنی اس امانت کو جبکہ لے جانے کی ضرورت بھی نہیں تھی تو بھی ضامن ہے، اس لیے کہ اس نے سنبھالنے میں کوتاہی کی ہے۔ اچھا، اور اگر یہ سمجھتا ہے کہ میں سفر پہ جاؤں گا تو یہ چیز کوئی اٹھا لے گا، تو ایسی صورتحال میں بہتر ہے، بلکہ ضرور ہے کہ یہ مالک تک وہ پہنچائے یا حاکم شرع تک پہنچائے۔ اگر وہ نہیں ملتے ہیں تو کسی عادل کے پاس رکھ کر جائے۔ اگر وہ بھی نہیں ملتا ہے تو پھر اس سفر میں لے جانا اس کی مجبوری ہے، لے جا سکتا ہے۔ پھر فرماتے ہیں اسی طریقے سے اگر یہ امانت ایسی جگہ پہ رکھتا ہے جہاں پر وہ خراب ہونے کا زیادہ خدشہ ہوتا ہے، مثلا کتب کو ایک ایسی جگہ پر رکھتا ہے جہاں پر جو ہے کیا ہے جناب تھوڑا بہت جو ہے نا وہ ابر آلود جگہ ہے، یا وہاں پر تھوڑا بہت جو ہے کیا ہے پانی کا اثر ہے تو جلدی وہ جناب کتاب خراب ہو جائیں گے، یا کھانے پینے کی چیز ایسی جگہ رکھے جہاں مکھیاں زیادہ ہیں، جہاں کیڑے مکوڑے زیادہ ہیں، تو ایسی صورتحال میں بھی یہ شخص ضامن ہے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ اگر اس کو کہا جائے کہ یہ درخت ہے، یہ تمہارے پاس امانت ہے، تو پانی دینا اور پھر درخت کے نیچے جو ہے جناب مٹی کو کسی بیلچے وغیرہ کے ذریعے جو ہے کیا اوپر نیچے کرنا، یہ اس کے لیے ضروری ہوگا۔ اگر جانور دیا گیا ہے تو اس کو گھاس کھلانا، پانی پلانا بھی اس کے لیے ضروری ہوگا۔ اور اگر اس کے پاس کوئی عبد یا کنیز امانت رکھ کے گیا ہے تو اس کو بھی کھانا پینا دینا ہوگا۔ اب کھانا پینا جو یہ دے گا شخص، تو آیا کھانا پینا دینے میں یہ شخص مالک سے وہ پیسے لے گا یا نہیں لے گا؟ فرماتے سب سے پہلے تو یہ مالک کے پاس جائے کہ مجھے پیسے دو۔ اگر مالک تک نہیں پہنچ سکتا تو حاکم شرع سے اجازت لے لے۔ اگر حاکم شرع سے بھی اجازت نہیں لیتا اور یہ خرچہ مالک سے لینا چاہتا ہے تو دو شاہدوں کو کہے بھائی آؤ دیکھو کہ میں یہ خرچہ کر رہا ہوں، اور اگر شاہد بھی نہ مل سکیں تو یہ قصد رجوع کے ساتھ جو متعارف چیز ہے وہ اس کو دے۔ فرض کریں 5 کلو گھاس اس کے لیے ضروری ہے تو یہ 5 کلو ہر روز دیتا رہے، پھر یہ جا کے مالک سے وہ پیسے لے لے گا۔ اب یہ ہوئی عبارت۔ ابھی چلتے ہیں جناب، یہ خلاصہ ہوا، ابھی چلتے ہیں عبارت کی طرف۔ وفی حکم ایدائہا اختیاراً، کہتے ہیں ہم نے کہا تھا کہ اختیاراً یہ کسی کے پاس امانت نہیں رکھ سکتا۔ کہتے ہیں امانت والے حکم میں ہے اشتراک الغیر فی الید، یہ غیر کو شامل کرتا ہے کہ تم بھی آؤ اس امانت کو سنبھالو۔ تو یہ بھی ایسے ہے جیسے کہ اس نے غیر کے پاس جان بوجھ کر اور بغیر کسی مجبوری کے امانت رکھی۔ وَلَوْ زَوْجَةً وَوَلَدًا، اگرچہ وہ غیر بیوی ہو یا اس کا اپنا اولاد ہو۔ ولد بیٹے کی معنی میں بھی نہ لیں، ولد دونوں کو شامل ہے، بیٹے بیٹے، تو اولاد کی معنی میں لیں۔ وَوَضْعُهَا، یا یہ شخص امانت رکھتا ہے فی محل مشترک فی تصرف، ایک ایسی جگہ پر جہاں پر اس کا بھی تصرف ہے، دوسرے کا بھی تصرف ہے، بحیث اس طریقے سے وہ امانت رکھتا ہے کہ لا یلاحظها فی سائر الاوقات، سائر یہاں پر جمیع کی معنی میں لیں تو بہتر ہے، فی جمیع الاوقات۔ بھائی یہ کبھی نوکری پہ جاتا ہے، کبھی نماز پڑھنے مسجد جاتا ہے، تو پھر ایسی جگہ پہ نہیں رکھے، اگر رکھے گا تو ضامن ہے۔ او سافر بہا، یا یہ شخص سفر کرتا ہے بہا اس جناب امانت کے ساتھ، کذالک
ایسے ہی یعنی بغیر ضرورت کے جو ہے کیا ہے وہ اس کو سفر میں لے جاتا ہے تو بھی یہ شخص ضامن ہوگا۔ اے من غیر ضرورت الا استصحابها فی سفر، اس کو سفر میں لے جانے کی ضرورت نہیں تھی، کوئی مجبوری نہیں تھی۔ بیان بھائی کیسے، یہ تو سفر پہ جا رہا ہے۔ امکنہ، اس شخص امین کے لیے ممکن تھا عند ارادت سفر، جب اس نے سفر کا ارادہ کیا تھا، ایصالها الی المالک، کہ یہ امانت مالک تک پہنچا کر آئے، او وکیل ہی، یا مالک کے وکیل کے پاس پہنچا کے آئے۔ وکیل چاہے عام ہو خوب چاہے خاص، عام کا مطلب یہ ہے کہ وہ مالک کے تمام امور کو جو ہے مد نظر رکھتا ہے، امانت غیر امانت، او خاصاً یا صرف وہ امانت کا وکیل تھا، او ایدائها العدل، یا یہ شخص امانت کو ایک عادل کے پاس رکھ کر آئے، فترک، لیکن اس نے یہ کام ترک کیا، ایسا نہیں کیا، وَأَخَذَهَا مَعَهُ، اور اس شخص نے امانت کو لے لیا اپنے ساتھ سفر میں، فَيَضْمَنُ، تو یہ شخص جو ہے کیا ہے وہ ضامن ہوگا۔ اما مع ضرورت، لیکن اگر اس کی مجبوری ہے، یہاں نہ کوئی مل رہا ہے، نہ حاکم ہے، نہ وکیل ہے، نہ مالک ہے، نہ ہی کوئی عادل ہے، اب کیا کریں؟ بِأَن تَعَذَّرَ جَمِيعُ مَا تَقَدَّمَ، یہ جو ہم نے اوپر بتائیں باتیں جہاں جہاں امانت رکھنے وہ سب کے سب متعذر ہیں۔ وَخَافَ عَلَيْهَا فِي الْبَلَدِ، اور اس شخص کو ڈر ہے امانت پر کہ اگر رکھ کر جاؤں گا تو چوری ہو جائے گی یا اور کوئی مسئلہ۔ او اضطر الی سفر، یا یہ شخص شوقیہ سفر نہیں کر رہا تھا بلکہ مجبور ہوا سفر کرنے کی طرف، کیونکہ اس کے جانے کی وجہ سے جو ہے کیا ہے وہ جانے کی وجہ سے خوب، تو اگر مجبوری ہے اور تو پھر یہ شخص جو ہے سفر کی طرف محتاج ہوا تھا تو فلا ضمانہ، امانت لے جائے گا تو ضامن نہیں ہے، بل قد یجب، بلکہ کبھی کبھی تو سفر میں امانت لے جانا واجب ہو جاتی ہے، لأنه من ضروب الحفظ، اس لیے کہ سفر میں امانت کو اپنے ساتھ رکھنا یہ بھی حفاظت کے قسموں میں سے ایک قسم ہے۔ والمعتبر فی تعذر توسل، آپ نے فرمایا کہ اگر مالک تک پہنچنا متعذر ہو، اس تعذر سے مراد کیا ہے؟ الی المالک ومن بحکم ہی، نہ مالک تک پہنچ سکتا ہے نہ اس شخص تک پہنچ سکتا ہے جو مالک کے حکم میں ہو، مثلا کوئی اس کا وکیل یہ ہو۔ المشقۃ الکثیرۃ عرفاً، عرف میں بھائی اس کے لیے مشقت زیادہ ہے، مثلا مالک جو ہے کیا ہے جناب وہ نجف میں بیٹھا ہے، ہم پاکستان میں، تو نجف تک جانا ٹھیک ہے جا سکتے ہیں، لیکن پاسپورٹ بنوانا، ویزا لگوانا، پھر جناب یہ مشقت کثیرہ ہوتی ہے۔ وہ پھر سفر العرفی ایضاً، اچھا، اور وہ سفر جو شرعی سفر نہ ہو، عرفی سفر، اس میں بھی امانت لے جائے تو ضامن ہوگا؟ کہتے ہیں جی ہاں بالکل ضامن ہوگا۔ فما کثر عنہ، یا جو سفر عرفی بھی نقل ہے اس سے بھی کم ہے، کا تردد الی حدود البلد، مثلا یہ ہر روز اپنے شہر کے ارد گرد گھومتا پھرتا ہے، وقرن، یا جو اس کے اطراف میں دیہات گاؤں ان تک جاتا ہے، لیکن لا یطلق علی الذهاب الیہ سفر، وہاں تک جانے کے لیے اس کو سفر نہیں کہا جائے گا، تو ایسی صورتحال میں یجوز فیہ، جس کو سفر نہ کہا جائے اس آنے جانے میں جائز ہے مصاحبتھا، جناب امانت کو اپنے ساتھ لے جانا، مع امن طریق، جب راستے میں امن ہو، کوئی ڈاکو وغیرہ لٹیرے نہ ہو۔ ولا یجوز فی مثلہ، فرماتے ہیں ایسے ہلکے پھلکے آنے جانے میں جائز نہیں ہے ایداؤہا، کہ یہ امانت رکھے، ٹھیک ہے، اسے سفر میں، ما امکان استصحابہا، جب اس کو لے جانا اس کے لیے ممکن ہو۔ واستثنی منہ، اور استثناء کیا گیا ہے اس زمان سے، ما، وہ صورت، لو اودعہ، اگر کوئی شخص امانت رکھتا ہے اس شخص کے پاس، اودع کا فاعل مودع، ہو کی ضمیر مستودع کی طرف جائے گی، مسافرن، در حالی کہ یہ امین خود حالت سفر میں تھا، پھر تو لازمی سفر میں لے جائے گا اور ضامن نہیں ہوگا۔ او کان المستودع منتجعا، یا ہمارا مستودع جو ہے کیا ہے جناب منتجع ہے، منتجع یعنی سفر کا ارادہ رکھتا ہے، تھیلا یہ وہ سب تیار ہے، بیگ تیار ہے، فإنه يسافر بها، بتحقیق یہ امین سفر کرے گا امانت کے ساتھ، من غیر ضمان، اس میں کوئی ضمانت نہیں ہوگی، لقدوم المالک علیہ، اس لیے کہ مالک نے خود اس حالت سفر والی صورت کو جو ہے کیا ہے مد نظر رکھا ہے اور خود اس نے اقدام کیا ہے۔ جب دیکھ رہا تھا کہ یہ سفر میں ہے، اب کہہ رہا ہے یہ میری امانت رکھو، لازمی لے جائے گا،
او طرحہا، یہ بھی ضمانت کا ایک مورد ہے۔ یہ شخص امانت کو رکھتا ہے فی موضع، ایک ایسی جگہ پر تتعفن فیہ، جہاں پر امانت خراب ہو جاتی ہے۔ وَإِنْ كَانَ حِرْزًا لِمِثْلِهَا، اگرچہ ایسی چیزوں کی وہاں پر حرز ہے، یہی حفاظت کی جگہ ہے، لیکن بہرحال برسات کی وجہ سے مثلا نمی آ گئی ہے، لما عرفت، اس لیے کہ آپ پہچان چکے، من ان الحرز مشروط بامور اخر، بھائی حرز میں بہت ساری شرائط ہیں، ھذا منہا، ھذا کا اشارہ کہاں جائے گا کہ جناب وہاں پر تعفن نہیں ہونا چاہیے، یہ ان شروط میں سے ہے یا ان امور میں سے ہے۔ وفی حکم العفن الموضع المفسد، اور عفن یعنی بدبودار ہونا، اس کے حکم میں ایک ایسی جگہ جو فاسد کر دے جناب امانت کو، کا ندا، جیسے نمی ہے للکتب، کتب کو اگر وہاں پر رکھا جائے گا۔ وضابطہ، حرز کا بھائی میرے ضابط اور قانون یہ ہے، ما لا یصلح لتلک الودیعۃ عرفا، ہر وہ جگہ جو عرف میں اس امانت کے لیے صلاحیت نہیں رکھتی، بحسب مدت اقامتها فیہ، جتنا عرصہ یہ امانت رہے گی جناب اس جگہ پر، ٹھیک ہے، اس کے لیے مناسب نہیں ہے تو یہ شخص ضامن ہوگا۔ مثلا 1-2 دن کتاب وہاں رکھیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ او ترک سکی دابا، یا اس کے پاس کوئی شخص جانور جو ہے امانت کے طور پر دے گیا تھا، اس نے اس کو پانی پلایا ہی نہیں، او الفہا، یا اس نے اس کو گھاس نہیں کھلایا، ما لا تصبر علیہ عادتاً، یعنی اتنا اس کو بھوکا پیاسا رکھا کہ اس پر عام جانور صبر نہیں کر سکتا، تھوڑا بہت دیتا تھا لیکن عام جانور اس پہ صبر نہیں کر سکتا، تو ایسی صورت میں بھی ضامن ہے۔ وَمِثْلُهَا الْمَمْلُوك، فرماتے ہیں اور جناب اسی جو ہے کیا ہے جانور کی طرح ہے مملوک۔ مملوک کا مطلب کیا ہے؟ مملوک کا مطلب کہ جناب یہ عبد، یا جو ہے کیا ہے مملوک سے مراد جو ہے کیا ہے جناب یہ ہے اپنا جانور۔ والمعتبر السقی والعلف، فرماتے ہیں معتبر ہے کہ پانی پلائے، گھاس دے، کتنا؟ بحسب المعتاد، جتنا عام طور پر دیا جاتا ہے۔ مثلا کم از کم 10 لیٹر جانور کو پانی چاہیے ایک ٹائم پہ، تو یہ 10 لیٹر ہی دے، اگر 2 لیٹر دیتا ہے تو قابل قبول نہیں ہے۔ لامثالھا، اس قسم کے جانور کو یا اس قسم کی امانت کو۔ فالنقصان عنہ، اگر ضرورت سے کم اس کو پانی دے گا، گھاس دے گا، تو یہ تفریط، یہ کوتاہی ہے۔ وَهُوَ الْمُعَبَّرُ عَنْهُ بِعَدَمِ الصَّبْرِ عَلَيْهِ، کہتے ہیں یہ جو ہم نے کہا تھا کہ جانور صبر نہیں کرتا علیہ اس پانی گھاس پر، یہی تفریط اور یہ ایک ہی چیز ہے۔ فَيَضْمَنُهَا، تو یہ شخص اس کا ضامن ہوگا امانت کا، حِينَئِذٍ، جب اس کو پانی اور گھاس نہ دے۔ وَإِنْ مَاتَتْ بِغَيْرِهِ، اگرچہ وہ جانور مر گیا یا امانت مر گئی پانی اور گھاس کے علاوہ کسی اور وجہ سے، تو بھی یہ شخص ضامن ہے، کیونکہ اس نے کوتاہی کی تو امین ہونا اس کا ختم ہو گیا۔ ولا فرق، کوئی فرق نہیں ہے اس پانی اور گھاس میں، بین ان یامرہ بہما، یامر کا فاعل جو ہے مودع یا مالک، مالک امین کو امر کرے کہ بھائی پانی گھاس دینا ہے، و یطلق، یا مالک مطلق کہے کہ بھائی یہ امانت رکھنی ہے، وہ ینہا ہو، یا مالک اس کو روکتا ہے کہ بھائی میرے جانور کو نہ پانی دینا نہ گھاس دینا، تو بھی پانی گھاس دینا ضروری ہے۔ لوجوب حفظ المال عن تلف، اس لیے کہ واجب ہے کہ مال کو تلف ہونے سے بچایا جائے۔ ھذا، یہ جو ہم نے بات کہی کون سی کہ تینوں صورت میں کوئی فرق نہیں، منع کرے مطلق یا گھاس کا کہے، هو الذی یقتضی ہے اطلاق العبارت، عبارت کا اطلاق کسی چیز کی تقاضا کرتا ہے، کیونکہ اوپر کہا کہ ضرورت جتنا گھاس پانی دینا ہے، تو تینوں صورتوں کو شامل ہے۔ وهو احد القولین فی المسألۃ، جناب اور یہی اطلاق عبارت والا جو ہے کیا ہے جناب 2 قول میں سے ایک قول ہے اس مسئلے گھاس میں پانی میں۔ والاقوی، قول قوی یہ ہے، انہی لا یضمن، بتحقیق کہ یہ امین نہیں مالک کی صورت میں ضامن نہیں ہوگا، یعنی اس نے کہا تھا اس کو گھاس وغیرہ نہیں دینا، بترک، اگر اس نے پانی بھی نہیں دیا اور گھاس بھی نہیں دیا۔ لأن حفظ المال انما یجب علی مالک ہی، اس لیے کہ ہر مالک پر واجب ہے کہ اپنے مال کی حفاظت کرے، لا علی غیر ہی، مالک کے غیر پر واجب نہیں ہے۔ میں ایک بکری رکھوں، میں اس کو پانی نہیں دوں، اب میں کہوں میرے بھائی کو بھائی تم پر واجب ہے، نہیں، ایسا نہیں۔
نعم یجب فی الحیوان مطلقاً، جی ہاں حیوان میں مطلقاً جو ہے کیا ہے جناب واجب ہے اس کو بچانا، پانی دینا، گھاس دینا، اگرچہ مالک منع بھی کرے، لأنہ ذو روح، اس لیے کہ حیوان جو ہے کیا ہے وہ روح والا ہے اور جو ہے کیا ہے اس کو بچانا ہے، لیکن لا یضمن بترکہ، لیکن اگر یہ اس کو گھاس وغیرہ نہیں دے گا تو یہ ضامن نہیں ہوگا کہ غیر حیوان، جیسے حیوان کے علاوہ دوسری چیزیں ہیں۔ تو اب میرے خیال میں ہم اگلا درس جو ہے کیا ہے اب آگے پڑھیں گے کہ اگر یہ گھاس وغیرہ دیتا ہے تو اس کا خرچہ کس سے لے گا۔ صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد۔